کے آداب کے بارے میں کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں۔ چونکہ مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کے آداب دوسرے انسانوں کے گھروں سے بہت مختلف ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری ہے، اللہ پاک جل شانہ کا بہت عظیم فضل ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر جسے اللہ پاک اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے وہ جتنا آداب کا خیال کرے گا، جتنا اللہ پاک جل شانہ کی رحمتوں کا وہ بندہ مشکور ہوگا، اتنا زیادہ اسے اللہ کی رحمتوں کا حصہ ملے گا۔ یہ تو مثل مشہور ہے، قول بھی مشہور ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے گھر میں آداب کا خیال کرتے ہوئے آنا یہ مسلمان کی شان ہے اور مومن کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسجد کا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کے مسجد میں آنا چاہیے اللہ کے گھر میں۔ ویسے تو مومن کا ہتھیار ہی وضو ہے، جسے اللہ توفیق عطا فرما دے وہ ہمیشہ باوضو رہے۔ جب سو جاتا ہے انسان تو مسلمان جب سو جاتا ہے تو اس وقت تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت اسے باوضو رہنا یہ مسلمان کا ہتھیار ہے۔ حتیٰ کہ باوضو سونے والا اگر فوت ہو جائے اسی وضو کی حالت میں تو مات شہیدن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شہید دنیا سے گیا۔ تو بہرحال باوضو ہو کے آنا، اور اس کے اپنے فضائل ہیں۔ اور دایاں قدم مسجد میں رکھنا، بعض ہمارے بزرگ کبھی اگر بھول کر کسی نے بایاں قدم مسجد میں رکھ لیا تو وہ واپس تشریف لے جاتے باہر، پھر دائیں قدم رکھ کر کے پھر مسجد میں آتے۔ اتنا خیال کرتے۔ درود و سلام پڑھنا اور دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد کا اپنا حق ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ کے علاوہ ہوتی ہیں، صرف مسجد کے لیے تحیۃ الوضو۔ اور مسجد میں آ کر اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اگر کسی کو بات کرنی بھی ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ بات کرنا۔ مسجد کے اندر وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آنا، دوڑ کر مسجد میں نہ آنا، یہ مسجد کی بے ادبی ہے، دوڑ کر کے چلنا۔ حتیٰ کہ امام اگر رکوع میں ہے اور آپ حضرات کوئی چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر نمازی چاہتا ہے کہ میرا رکوع مجھ سے چھوٹ نہ جائے، وہ جلدی کرتا ہے، نہیں، اسے شریعت کا حکم ہے وقار اور سکینہ کو لازم پکڑ کر کے وقار اور سکینہ کے ساتھ رکوع میں شامل ہو، دوڑ کر نہیں شامل ہونا۔ دوڑنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کر آنا، تھوم ہے، پیاز ہے یا کوئی اور بدبودار چیز ہے، حتیٰ کہ بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں جب بندہ آئے تو خوشبو لگا کر کے آئے اور اچھے کپڑے پہن کر کے آئے، اللہ کے گھر کی حاضری، اور سر کو ڈھانپ کر کے مسجد میں آنا۔ ویسے تو مسلمان کا ہر وقت سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے، رات کو اپنے بستر مبارک پہ جب آرام فرماتے تو اس وقت بھی سر مبارک پہ کپڑا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عمرے کے احرام کی حالت کے علاوہ اپنے سر ننگا نہیں فرمایا ہے۔ تو سر کو ڈھانپ کر آنا۔ یہ جو سر ڈھانپنے سے بات نکل آئی کہ مسجد کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، اجتماعی ٹوپیاں جن کو کہتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے وہ مسجد کی اجتماعی ٹوپیاں پہنتے ہیں جو میلی کچیلی ہوتی ہیں، وہ ٹوپی پہن کر ہم بازار نہیں جاتے، لیکن اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی کے وقت ہم وہی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں جو میلی کچیلی اندھلی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں، اگر کہیں جی لوگ پھر سر ننگے آتے ہیں، نہیں، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ لوگ گھر سے اپنے کپڑے کا انتظام کر کے آئیں، ورنہ تو لوگ پھر ایسے ہوں گے، کبھی ایسا بھی رواج آ جائے گا کہ کرتا نہیں پہن کر آئیں گے، پھر یہاں کرتے بھی رکھے ہونے چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے گھر سے ٹوپی پگڑی معزز طریقے سے اور بڑی مہذب انداز سے اللہ کے گھر میں قدم رکھنا چاہیے، پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی خاموش ہو جا، جب وہ پھر بھی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا تیرے اوپر غصہ ہو
تو خاموش ہو جا۔ اگر پھر بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی ضرورت کی بات ہے تو گنجائش ہے، لیکن ادھر ادھر کی فضول باتیں جب کرتا ہے تو فرشتے آخر میں کہتے ہیں تیسری مرتبہ کہ اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ کتنی بڑی بد دعا ہے کہ فرشتے جو دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پر ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما۔ جو فرشتے دعاؤں کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جب بندہ بے ادبی کرنے لگتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچوں سے مسجدوں کو بچانا، اور جو پاگل دیوانے ہوتے ہیں ان سے ہی مسجد کو بچانا، تاکہ مسجد جب بچہ مسجد میں آئے گا آداب کا خیال نہیں کرے گا، پیشاب بھی کر دینے کا اس کا خطرہ ہے۔ جب اسی طرح جب پاگل آئے گا تو وہ بھی کپڑے اس کے خراب ہوں گے، مسجد کے اندر جو ہے وہ بے ادبی کی شکل بنے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسجدوں کو بچوں سے، جو نادان بچے ہوں، ایک ہیں بچے 7 سال 8 سال 10 سال کے، ان کو تو مسجد میں لانا، آداب سکھانا تاکہ ان کی بالغ ہونے سے پہلے نماز کی عادت بن جائے، یہ تو ضروری ہے، لیکن نادان بچوں کو لانا یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح مسجد میں سونا، اگر ایک آدمی مجبوری کے تحت سوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ مسجد میں ہی بہت عرصے تک آرام کرتے رہے، تلاوت ذکر کرتے 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 آرام بھی کر لیتے تھے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، یہ بھی مسجد میں 40 سال تک، کتابوں میں لکھا ہے ان کی حیات طیبہ میں کہ 40 سال تک مسجد میں ہی سوتے رہے۔ تو مسجد میں جو مقیم آدمی ہے، جس کا گھر ارد گرد محلے میں ہے، وہ بغیر اعتکاف کی نیت کے اور بغیر موٹا کپڑا بچھائے تو مسجد میں سونا اس کا مناسب نہیں ہے۔ البتہ مسافر وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ذکر تلاوت عبادت کرتے ہوئے اگر سو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح مسجد میں روشنی کرنا، مسجد میں روشنی کرنا یہ بھی جو ہے مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اور اگر کبھی روشنی چلی جائے، بجلی چلی جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم جیب سے موبائل نکالیں، بیٹری نکالیں اور پھر جلائیں، کہ یہ نظریہ رکھیں کہ مسجد میں جو ہے وہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غیر شرعی کام ہے، اندھیرے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اپنے حجرہ مبارک میں تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے کے بعد سن 9 ہجری میں تقریباً چراغ جلایا ہے۔ اس سے پہلے عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، صبح کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو ہے وہ غلس میں ہم نماز پڑھتے تھے، یعنی باہر جب نکلتے وہاں بھی اندھیرا ہوتا اور مسجد میں بھی ظاہر روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح مسجد میں موبائل کی گھنٹی خصوصاً سادہ رکھنا، اور مسجد کے اندر تو ساز والی گھنٹی ہونی نہیں چاہیے۔ اگر بھول جائے کبھی اور گھنٹی بج جائے تو اس کو نماز کے دوران نکال کے بند کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری نماز پڑھتے ہوئے گھنٹی بجتی رہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلیں تو یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ ایک تو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک من فضلک، اتنے تک یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، جب یہ دعا بندہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، بایاں پاؤں باہر رکھتا ہے اور دایاں پاؤں نکال کر جوتے میں پہنتا ہے، ڈال دیتا ہے، تو یہ ادب ہے نکلنے کا، اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، یہ بندہ سارا دن جب تک دوسری گویا کہ نماز کا وقت آتا ہے اتنے تک یہ میرے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو ہم شیطان اور شیطانی طریقوں سے، عملوں سے اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ آسان سی دعا ہے، اتنی لمبی بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم۔ تو انشاءاللہ ان کے آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں مسجدوں کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔